عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سوال جواب کر رہے ہیں؟ ایک بہت ہی بڑی خبر کے بارے میں، بہت بڑی نیوز کے بارے میں، بہت ہی گریٹ، بہت ہی ہولناک خبر کے بارے میں یہ لوگ آپس میں ہنسی مذاق سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو حضور نے پہلے ہی دن سب کو جمع کر کے آخرت کے دن سے ڈرایا کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے اور اس پوری دنیا کو توڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، ایک نئی دنیا آباد ہوگی ہمیشہ کی، اس دن حساب ہوگا۔ تو عرب کے جو لوگ تھے وہ قیامت سے، آخرت کی زندگی سے واقف نہیں تھے، وہ لوگ تو بہت مذاق اڑاتے تھے کہ اتنے بڑے پہاڑ، مکے میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے بڑے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، اتنی بڑی زمین ختم ہو جائے گی، کیا بیکار کی بات ہے۔ اور پھر جو لوگ مر گئے ہیں، سڑ گئے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی آٹا بن کے اڑ گئی ہیں، وہ آدمی پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کیا بیکار کی مذاق ہے، بیکار کی باتیں۔ تو قیامت کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ ہنسی مذاق کی گفتگو کرتے تھے۔ کب آنے والی ہے میاں قیامت؟ سردار مل کے بولتے تھے۔ آج کل چل رہا نا ٹاپک وہ محمد کا، کباری کہتے پوچھو جا کے اس سے، ایسا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں لوگ آپس میں؟ بہت بڑی خبر ہے وہ جو خبر دے رہے ہیں، یہ دنیا ٹوٹ کے ختم ہو جائے گی، وہ تم کو ہلا دینے والی خبر ہے اگر تم کو عقل ہے تو۔ الذی هم فیہ مختلفون، اس کے بارے میں الگ الگ باتیں کر رہے ہو، کوئی کچھ کہہ کے مذاق اڑا رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے۔ کلا سیعلمون، ہاں جلد ہی، ہرگز نہیں، ڈانٹنے کے واسطے، جھڑکنے کے واسطے کلا، ہرگز نہیں، جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ پھر ڈانٹ، جلدی ان کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہ جو ہے جس کو عربی آتی ہے وہ اردو ترجمہ کرتا تک پوری جان نکل جاتی، اس کا اصل مفہوم بولے بولے تک اصل چیز ختم ہو جاتا۔ اب کلا کا ترجمہ ہے ہی نہیں اردو میں، ہرگز نہیں وہ کرتے، وہ ادا ہی نہیں ہوتا۔ سامنے والا ایک بات بول رہا ہے، اپن زبردستی اس کو جھڑک کے خاموش بٹھا دینا ہے تو کلا آتا، ہرگز نہیں بولے تو ہوتا کیا ہو؟ سامنے ایسا وہ ہے، وہ چپ ہے، اس کا ترجمہ کیسا کریں گے؟ کلا سیعلمون ثم کلا، پھر جھڑکے دے رہے، ان قریب معلوم ہو جائے گا، پھر ایک جھڑکی دے رہے۔ اب کیسا ترجمہ کریں گے؟ تر ہی نہیں کر سکتے، ہر زبان کا اپنا اسٹائل ہے۔ تو قیامت کے بارے میں جو ایزی لے رہے ہیں اس پہ جھڑکی دے کے بول رہے ہیں، دھمکی جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک دم لہجہ بدل گیا کہ دوبارہ پیدا ہونے کو اتنا مشکل کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیا کیا کر چکے ہیں، اور پھر ہم کیا کیا تمہارے لیے انتظامات کیے ہیں، پھر کیا ہم ایک دن بلا کے حساب نہیں لیں گے؟ تو وہ ایک دم مضمون بدل گیا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا زمین کو ہم نے بچھونے کی طرح مسطح نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا تمہارے لیے؟ یعنی آدمی سے بستر پہ آرام سے سو جاتا ہے، ایسا زمین پرسکون بنا دیا اللہ نے، حالانکہ وہ بھاگ رہی ہو، ہر گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر کی میل کی رفتار سے سورج کی طرف بھاگ رہی۔ تو جو گاڑی 1000 میل کی رفتار سے بھاگ رہی تو کتنی اس کے اندر حرکت ہونی چاہیے، اور پھر اپنی جگہ پر جو ہے وہ 1000 میل کی رفتار سے گول پھر رہی ہے لٹو کی طرح۔
اور سورج کے اطراف جو پھر رہی ہے وہ 1 گھنٹے میں 20,000 میل کی رفتار سے، اور سورج کے ساتھ مل کے بھی تیسری طرف بھی بھاگ رہی، وہ 65,000 میل پھر گھنٹے کی رفتار سے بھاگ رہی۔ اور ایک چیز بیک وقت 3 طرف حرکت کرے تو کتنی بے چینی ہونا، کوئی چیز یوں بھی ہل رہی، یوں بھی ہل رہی اور ایسا بھی ہل رہی تو کتنا بے چینی ہونا۔ تو اس کی روشنی میں بول رہے ہیں کیسا پرسکون بستر ہم نے نہیں بنا دیا، کیسی ہماری قدرت ہے، نعمت۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا۔ اس طرح بڑی جو ہے تختوں کو ٹھوک کے کرتا ہے، زمین کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے ہم نے کیل بنا دیا، اس کو یہاں ٹھوک کے زمین کو بیلنس قائم کیا۔ والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور تم کو ہم نے عورت اور مرد کر کے بنایا، جوڑا بنایا۔ اگر ہم نہیں بناتے تھے تو تم لوگ شادیاں کیسا کرتے تھے، مزے کیسے کرتے تھے؟ کتنی تمہاری زندگی کو ہم نے آسان کر دیا ہے، جوڑے بنا کے، میاں بیوی بنا کے۔ نعمتیں بتا رہے ہیں، یہ سب نعمتیں دے کے کیا میں پوچھوں گا نہیں، آگے بول رہے ہوں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو ہم نے تھکان کو کاٹ دینے والی بنا دیا، کاٹ دینے والی سباتا، ذرا سو کے اٹھے تو تھکان چند منٹوں میں ختم، نئے سیلز بن جاتے، فریش ہو جاتا، ایسی نیند ہم نے تم کو نہیں دی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے لباس بنا دیا، یعنی رات آ کے ڈھانک لیتی ہے، جیسے لباس آدمی بستر اوڑھ کے سو جاتا ہے، رات کیا کرتی ہے، سب کو سونے میں لگاتی ہے کہ چلو کام بہت ہو گیا اب سو جاؤ، لباس بنا دیا ہم نے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے کمائی کا وقت بنا دیا۔ سورج نکلتا ہے تو اس کی دن کی حالت ایسی رہتی ہے کہ آدمی کا چیز کمانے کو چاہتا، کسان صبح اٹھتے ہی جو ہے بیلوں کو لے کے نکل جاتے، اور جو ہے یورپ کے لوگ سب آفسوں کو چلے جاتے، اور ہمارے حیدرآباد کے لوگ بستروں میں گھس جاتے، دیکھو، لیکن وہ ہے وقت ہے، باہر نکلنے کا وقت ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تم پر 7 مضبوط آسمان بنائے، ایک کے اوپر ایک۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک بھڑکنے والا، پرجوش انداز میں بھڑکنے والا سورج بنایا، چراغ بنایا، چراغ کہہ رہے ہیں سورج کو، جس میں سے مسلسل آگ جو ہے وہ نکلتی جا رہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں کو نچوڑ کر ہم خوب موسلا دھار پانی برساتے ہیں۔ پوری سائنس اس میں آ گئی، پہلے کے زمانے کے لوگوں کو سب نہیں معلوم تھا، سائنس نچوڑنا، بادل، اس کی تفصیل میں اب گیا تو وہ گھنٹے اس میں چلے جاتے ہیں، سائنٹیفک گفتگو شروع ہو گئی۔ تو بادلوں کو ہم نے نچوڑنے والے بنایا، اور نچوڑ کے پانی موسلا دھار بارشیں برساتے ہیں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس بارش سے ہم غلے پیدا کریں، سبزیاں پیدا کریں، گرینز پیدا کریں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات ہم پیدا کریں۔ اتنا دھنا دن پہلے ڈانٹ دیے، ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں، اچھا کیا بات کر رہے ہیں لوگ، الگ الگ باتیں کر رہے لوگ، خبردار جلدی معلوم ہو جائے گا۔ بولتے پھر ایک دم گفتگو سے، کیا ہم نے یہ نہیں دیا، کیا ہم نے یہ نہیں دیا، کیا ہم نے یہ نہیں کیا، کیا ہم نے یہ سب نہیں کیا، اب ایسے ہی چھوڑ دیں گے کیا؟ تو فرمائے ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ نعمتیں بیان کرتے 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 ایک دم کیا بولے، ایک فیصلے کا دن ضرور مقرر ہے ہوتا۔ یہ سب دے کے ہم تم کو سانڈ کی طرح مستی کرنے کو نہیں بھیجے ہیں، یہ سب انتظامات کر کے، انتظامات کا سین کھینچتے ایک دم کیا بول رہے، بیچ میں کوئی سینٹنس نہیں ہے، ایک دم ہے، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، فیصلہ ہونے والا ہے تمہارا، سب دے کے فری نہیں چھوڑ دیے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، مقرر ہے وقت اس کا، اب وہ دن کھینچ رہے ہوتے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم لوگ فوجوں کی طرح نکل کے بھاگ کے آؤ گے، خبروں سے، آج ہم سے دور بھاگ رہے ہو نا،
اس دن سب نکل کے ایک سور پھونکتے ہی آ جاؤ گے. یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور تم گروہ گروہ جماعت جماعت جھنڈ کے جھنڈ بھاگ کے آؤ گے ہمارے پاس. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، ہر طرف دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہکا دیا جائے گا جیسے جانوروں کو بھگا دیتے ہیں، اور وہ ایک سراب کی طرح سے کھو جائیں گے. اتنے بڑے بڑے پہاڑ ایک سراب کی طرح سے ختم ہو جائیں گے. صحرا میں جو ہے دور سے ریت جو ہے چمکتی ہوئی پانی نظر آتی ہے، قریب جانے کے بعد وہاں پانی نہیں رہتا، اس کو سراب کہتے ہیں. تو اس طرح سراب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قریب جانے کے بعد پانی نہیں رہتا. یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی غائب ہو جائیں گے، کوئی وہ پہاڑ ہی نہیں رہے گا، سب آؤٹ ہو جائیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، قیامت کا سین ہے پورا، ایک دم ایک سین کے بعد دوسرا سین آ جاتے رہتا، بیچ میں کنیکشن نہیں رہتا، سمجھ لینے کا رہتا. ایک دم جو ہے ٹوٹنے کا پھوٹنے کا، سورج بے نور ہو رہا ہے اور جو ہے پہاڑ ختم ہو رہے ہیں. ایک دم فرمائے ان جہنم کانت مرصادا، ایک دم ٹوٹ پھوٹ کے ارے کیا ہو رہا آسمان ٹوٹ رہا، دیکھے تھے وہ سین ہٹتے سامنے جہنم ریڈی ہے. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تاک میں بیٹھی ہوئی، جیسا شیر جھاڑی میں چھپ کے رہتے نہیں. ایک دم قیامت کا ہنگامہ، حیران ہو کے قیامت کا سین ہٹتے ہی سامنے کیا رہے، ایک دم جہنم لا کے کھڑا کر دی. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات میں ہے، تاک میں ہے. للطاغین مآبا، جو حد سے بڑھنے والے ہیں ان سب کا ٹھکانہ ہے، سب کو نگل لے گی، پکڑ لے گی. لابثین فیہا احقابا، مدتوں اس کے اندر پڑے رہیں گے، لمبے لمبے زمانے، کوئی حق نہیں، اس کی کوئی حد نہیں. اب وہاں کا سین کھینچے، اب جہنم کے اندر کا سین. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وہ زندگی کیسی ہوگی، نہ کبھی چکنے کو ٹھنڈک ملے گی نہ کوئی پانی ملے گا، وہاں ٹھنڈک نہیں ملے گی. اب عربوں کو جو ہے ٹھنڈک کی بڑی اہمیت تھی، گرما صحرا کا علاقہ تھا نا، ایک سایہ بھی مل جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے. تو یہ جہنم کی زندگی ایسی ہے کہ کوئی وہاں نہ ٹھنڈک ملے گی نہ کوئی ڈرنک کے لیے کوئی چیز پانی ملے گا نہ کچھ ملے گا. ہاں کیا ملے گا، الا حمیما وغساقا، ہاں ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، ملے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا. ایک دم ڈانٹ کے پہلے نہیں ملے گا اور ہاں ملے گا، کیا ملے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور پیپ اور خون جو زخمیوں کا نکلتا ہے وہ ملے گا، سڑا ہوا خون پینے کو ملے گا، پیپ پینے کو ملے گا. پھر کیسا بولے دیکھو، الا حمیما وغساقا، ہاں کھولتا ہوا پانی، پیپ، خون، کچ خون ملے گا. بول کے ایک دم طنز کر رہے ہیں. جزاء وفاقا، برابر کا بدلہ ہے رے، بولے صحیح بدلہ ہے ان کا، بدلہ ایسے ہی ان کو ملنا ہے. لہجہ کا آگے پیچھے جملہ نہیں، خالی جزاء وفاقا، برابر برابر حساب سے بدلہ ہے. ایک دم پھر یہاں کا سین ان کا کھینچ رہے، یہ جن کو یہ بدلہ مل رہا، پیپ پی رہے، خون پی رہے، تڑپ رہے جہنم، ان کا دنیا کا سین پھر فوراً کھینچ رہے ہیں. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ پیپ پینے والے کون ہیں، یہ حساب کی کوئی ان کو امید ہی نہیں تھی، حساب دینا ہے قیامت کے دینا. دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، یہ تھے یہ لوگ، حساب کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا ان کو. اب وہ جو متلی آ رہی وہاں، خون پی رہے، اس کا ایک دم وہ سین سے یہ سین بتا نہیں، پینے والے کون ہے یہ، ان کو کوئی حساب کا ہوش ہی نہیں تھا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کا خوب جم کے انکار کیے لوگ. کہاں مولویاں بولتے سے کیا ہے یہ دین، کیا ہے یہ جماعت، کیا ہے یہ مسجدیں، کیا ہاں بابر بعیش کوش کے عالم دکھارے، مستی کرو میاں کون دیکھا آگے کا، وہ سین بتایا. وہاں ادھر اتنا تڑپ رہے، یہ سین یہاں کا بتایا کہ یہ ایسا کر کے آئے یہ لوگ. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری آیتوں کو بہت جھوٹا سمجھے لوگ، جھوٹا بولتے رہے.
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، آیتوں کا انکار کر رہے تھے، اور دوسری طرف ہم ان کی فلم بنا رہے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ان کی ہر چیز کا ہم ریکارڈ بنا رہے تھے، کور کر رہے تھے، ہم احصینا کور کر رہے تھے، ہر چیز کو کور کر رہے تھے، سب ہم ریکارڈ بنا رہے تھے ایک دم۔ وہ ریکارڈنگ سے ایک دم پھر یہ جو تڑپ رہے نا ان کو ڈانٹ رہے ہیں، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا، جو پیپ گرم پانی پیپ سے جو متلی آتی تھی ان کو بول رہے ہیں، پھر ایک دم ادھر آ گئے، فَذُوقُوا چکھو رے چکھو، فَذُوقُوا فَلَن، یا اللہ بچا بچا پکارتے رہے، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، عذاب ہی بڑھائیں گے ہم، اضافہ عذاب میں ہوگا، آج رحم نہیں ہوگا، بڑھاتے جائیں گے ہم، کیا بڑھائیں گے؟ عذاب بڑھائیں گے ہم تمہارا۔ یہ جہنمیوں کا سین ہوتے ہوتے جہنمیوں کا سین ہٹ گیا، اب نیکوں کا سین آ گیا، ایک سین ہٹتے دوسرا سین آیا تھا، ان للمتقین مفازا، جو ڈر کے زندگی گزارتے تھے ان کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، حدائق واعنابا، باغات ہی باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں، انگور ہی انگور ہے۔ عربوں میں جو ہے باغوں میں سب سے اعلیٰ جو باغ سمجھے جاتے تھے تو بیچ میں جو ہے انگور کا بیلیں ہوتی تھیں، اطراف کھجور کے درخت لگائے جاتے تھے، وہ سب سے اسٹینڈرڈ باغ مانے جاتے تھے۔ اب جنت کے بارے میں جس قوم میں بھی نبی آئے، کتاب آئے، وہاں کے لوگوں کے سامنے جو چیزیں قیمتی تھیں وہ بولی گئی ان کو سمجھ میں آنے کی۔ اب ہندوستان کی کتابوں میں اس میں کیا ہے، جھیلیں، کمل کا پھول، ہاتھی ہوں گے، ایسا جنت کا تذکرہ آتا ہے، سرگ ایسی ہوگی بول کے آتا ہے۔ اور وہاں پر کیا ہے، چونکہ وہ لوگ انگور کے باغ کی بہت اہمیت تھی، کھجور کے تو اس کا آیا، حدائق واعنابا، باغات ہوں گے، کھجور، حدائق میں وہی کھجور کے درخت ہے، وکواعب اترابا، اور ابھرے ہوئے موٹے موٹے چھاتیوں والی اور بالکل کم سن اپنی عمر کی برابر کی حوریں ہوں گی، وکواعب اترابا، کعبہ بولتے کیونکہ ابھرا ہوا ہے نا، ابھری ہوئی چیز کو کعبہ بولتے، تو سینے ان کے ابھرے ہوئے ہوں گے اور بالکل ہم عمر ہوں گی، جوان ہوں گی، پرشباب ہوں گی، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، شراب سے چھلکتے ہوئے ڈال کے بھر بھر کے دے رہے ہوں گے، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، اور جنت کا ماحول ایسا محبتوں کا ماحول، ایسا شرافت کا ماحول، سکون کا، شانتی کا ماحول کہ یہ وہاں جنت میں کوئی بیکار بات کسی سے نہیں سنیں گے، کوئی جلنے والا حسد کرنے والا نہیں ہوگا، اور کوئی جھوٹی باتیں کر کے پریشان کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر جزاء من ربک عطاء حسابا، تمہارے رب کی طرف سے یہ بدلہ ہے نیکوں کا، وہ عطاء حسابا، اور یہ بھی حساب کر کے برابر دے رہے ہیں۔ جنت میں اللہ خوب نعمتیں دیں گے، ہمارا عمل تو کچھ بھی نہیں، اللہ بہت دیں گے، بے حساب دیں گے، مگر یہ نہیں بولیں گے میں بہت دے رہا ہوں تم کیا کر کے آئے رہے، ایسا نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے وہاں بار بار، تمہارے ہی اعمال ہے بابا، تم محنت کر کے آئے نا، تمہارا میں دے رہا ہوں میں، یہ بول کے، حالانکہ وہ کہ کوئی اپنے عمل سے جنت کو حاصل نہیں کر سکتا، جنت بہت آگے کی چیز ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہم کو کل قیامت میں کیا بولے، تمہاری محنت ہے بیٹا، اتنی محنت کر کے آئے نا، تمہارے کیا تو فضل ہے، یہ بول کے دیں گے۔ تو عطاء حسابا، کون ہے وہ؟ رب السماوات والارض، آسمانوں کو پالنے والا، زمین کو پالنے والا، وما بینہما، اور بیچ میں جتنی مخلوقات ان کو الرحمن، جس کا پیار ہر وقت ابلتا رہتا ہے، جو بہت پرجوش پیار والا ہے، لا یملک۔ اب ایک دم دوسرا سین آ گیا، پھر قیامت کے دن کا سین آ گیا، قیامت میں جب حساب کا وقت ہوگا اور جب اللہ سامنے آئیں گی، اللہ کی فوجیں سامنے آئیں گی، تو وہاں سب کا منہ بند ہو جائے گا، ہے ڈر سے، خوف سے، وہاں باتیں بنانے کا موقع نہیں ہوگا، عذر پیش کرنے کا موقع نہیں ہوگا، ہاں وہاں چالو پنا نہیں دکھا سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے، بہانے نہیں کر سکتے۔ لا یملکون منہ خطابا، وہ رحمان ہے، سب ہے، مگر اس سے بات کرنے کا کسی کو
یارہ نہیں ہوگا، ہمت نہیں ہوگی کہ وہاں زبان کھول سکے، خوف کا عالم ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جب فرشتے صف بصف جیسے فوجیں کھڑی ہوتی ہیں، صف بصف پورا وہاں پر آرمی ہوگی وہاں پر، اور روح، اور وہاں روح ایک خاص مخلوق ہے، وہ ایک ہوگی، یہ جبرائیل ہے۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ مکے والے بولتے تھے قیامت ہوئی تو بھی ہم لوگ جو پوجا کرتے نا دیوی دیوتاؤں کی، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ لوگ ہماری سفارش کرتے، بولتے تھے لوگ۔ جب قیامت کی بات آئی تو بولتے تھے ہمارے، ہم اتنے لات عزا منات سب کی ہم پوجا کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہوں ہماری سفارش کریں گے، کچھ بھی ہو انہوں چٹکیوں میں نکل جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لا یتکلمون، بات کوئی نہیں کرے گا، الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کو اجازت دے وہ بات کرے گا، وقال صوابا، اور جو ٹھیک بات کرے، جو چاہے بات نہیں کر سکتے وہاں۔ اب قیامت کو کے بارے میں مذاق چل رہا تھا نا، وہاں سے عما یتساءلون، کس کے بارے میں یہ ڈسکشن چل رہا بھائی، وہاں سے شروع ہوا ہے، اب یہ اینڈنگ یہاں ہو رہی، ذالک الیوم الحق، یہ پکا دن ہے، آ کر رہنے والا دن ہے، جو مذاق وہاں سے لا کے یہاں جوڑ دیا، ذالک الیوم الحق، وہ دن ایک سچا دن ہے، پکا دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جانا تو وہی ہے، ہاں اب جس کو جو ہے پسند ہے وہ اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے، وہیں جانا ہے، وہاں اپنے ٹھکانے کا انتظام کر لو، دن تو پکا ہے، ٹھکانے کا انتظام کر لو، جیل میں نہیں گئے اسے دیکھ لو۔ اب لوگ کیا بولتے، دور کی بات ہے، کب آتی، کیا ہی بولتے، کون دیکھا کب آتی، کل کی مرغی سے آج کا انڈا بہتر ہے، جو ملا یہیں وہ آتی کب آتی، بہت دور، اس طرح بولتے تھے نا۔ تو اللہ بولے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، دیکھو ہم وارننگ دے رہے ہیں ایک قریبی عذاب کی، جس جہنم کو دور سمجھ رہے وہ بہت قریب ہے ہمارے حساب سے۔ اور إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، ارے یہ نادان اس کو سمجھتے ہیں دوزخ کو، قیامت کو بہت دور ہے سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قریب ہے، اللہ کے حساب سے وہ بہت قریب ہے۔ تو فرما لیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک ہم تم کو جگا رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، ایک قریب ہے عذاب جو تم پہ آنے والا ہے۔ یوم ينظر، اب عذاب آتے ہیں اور ایک سین کھینچ رہے ہیں، جب لوگوں کے سامنے اپنے اعمال آئیں گے، پکڑ کا دن آئے گا، تو وہ ایک دم وہ سین سامنے رکھ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سین آتے رہتے ہیں فلم میں، ایک کے بعد ایک سین ایسا رہتا قرآن کا انداز۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جب انسان اپنے بھیجے ہوئے پورے اعمال، اپنے ہاتھ سے بھیجی ہوئی کمائی دیکھے گا، ارے میں فلاں دن جھوٹ بولا نہیں، یہ سامنے ہے، فلاں دن گالیاں دیا نہیں، یہ سامنے ہے، فلاں دن نماز چھوڑ کے سو گیا نہیں، یہ سامنے ہے، جو جو بھیجا تھا وہ دیکھ لے گا۔ اس دن کو یاد رکھو، یاد رکھو بھی یہاں نہیں رہتا ہے قرآن میں، یاد رکھو ایک دم یوم، ہم سمجھ لینا یاد رکھو، وہ دن بول کے رہتا، یاد رکھو وہ دن جب آدمی اپنے ہاتھوں کی بھیجی ہوئی کمائی دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور قرآن کا انکار کرنے والا، یہ قیامت کا انکار کرنے والا جب دیکھیں گا اعمال، اپنے اعمال اس کا نتیجہ، تو کیا بولے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، انسان نہ ہوتا، جو مر کے مٹی ہو گیا تھا، کاش میں مٹی ہو جاتا، یہ پھر زندہ ہو گیا، یہ کیا حقیقتیں سامنے آ رہی۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، دیکھو ہم وارننگ دے رہے ہیں، عذاب بہت قریب ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، وہ دن جب آدمی اپنے ہاتھوں کا بھیجا ہوا دیکھے گا،
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور انکار کرنے والا کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، مٹی کی طرح میں ختم ہو جاتا۔ تو یہ سورہ نبا ہے، اس کو روز پڑھنا، سمجھ کے پڑھے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ جلدی کرو یار، بس تو عما یتساءلون یہاں ہے، اس کی تشریح پڑھ دیا ہمیں، سین کھینچ دیا۔ ہاں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں ڈسکشنز چل رہے ہیں بھائی؟ بہت بڑی نیوز ہے بابا، کیا سمجھ رہے ہو؟ قیامت کی نیوز ہلا دینے والی ہے، ہوش اڑ جانا، مذاق نہیں سوچنا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ انسان کا کیا ہے؟ آج جتنے بھی ڈسکشنز ہو رہے نا، دوستوں میں، گھروں میں، پارلیمنٹ میں، بازاروں میں، جتنے بھی ڈسکشنز ہو رہے نا، تو کیا بڑا مسئلہ ہے بھائی، آج کا پرابلم کیا ہے؟ بولے تو کیا بول رہا ہوں، ایٹم بم بہت بڑا مسئلہ ہے، ایٹمی بم کہاں ہوتی کیا آئے گی؟ رشیا کے پاس اتنے، یوکرین کی جنگ یہاں تک آ گئی، ایٹم بم کا مسئلہ ہے بولتے، کوئی بولتے کہ بھائی کرونا کا بڑا مسئلہ ہے بول رہے تھے، کوئی بولتے کہ بھائی مہنگائی پوری دنیا میں بہت بڑھ گئی ہے، بہت مہنگائی سب سے بڑا پرابلم ہے۔ ڈسکشن کون سا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ تو ہر ایک کے دماغ میں کوئی بڑا پرابلم ہے، لیکن جو دنیا کی حقیقت سے واقف ہے، سچائی سے واقف ہے، ان سب کا جواب کیا ہے؟ سب سے بڑا ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ایک دن مر کے یہاں سے جانا ہے، اتنے بڑے طاقتوں والے رب کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کے پورا حساب دینا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی چھوٹے موٹے رہتے تو ہم کیا ہے سمجھا لے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے ہوتے تو، خالی باتوں میں آ جانے والے ہوتے تو، چھوٹی طاقت ہوتی تو باڑا مار کے نکل جاتے تھے، ڈرا کے نکل جاتے تھے، مگر جانا کس کے پاس ہے؟ جس کا سورج ہے، جس کا سمندر ہے، جس کی اتنی فوجیں ہیں، اس کے پاس جانا ہے۔ کہیں چھپ جائیں گے وہ تو چھپنے کا موقع نہیں، موت تو ہر ایک کو آنے والی ہے، کوئی بچ سکتا ہے؟ جانا ہی ہے، اتنے بڑے کے پاس جانا ہے اور اتنا بڑا حساب دینا ہے۔ ابھی بول رہا نا کیا میں نے زمین کو ایسا نہیں کیا، سورج نہیں دیا، میں اتنے دیا، تو کیا لایا؟ اتنے بڑے کو جواب دینا ہے جا کے، بہت بڑے مقروض ہیں ہم، بہت قیمتی چیزیں ان کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے حساب دینا ہے مالک کو، اور وہ حساب ذرے ذرے کا حساب ہونے والا ہے، اور سزا بھی بہت سخت ہے، انعام بھی بہت پیارا ہے، سزا بھی بہت۔ تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ مر کے یہاں سے جانا ہے، جا کے سونا نہیں ہے، حساب دینا ہے۔ حساب کے بعد زبردست پٹائی ہے، بہت بڑی جنت ہے، بہت بڑی دوزخ ہے۔ یہ صحابہ پہ غلبہ رہتا تھا، جانا ہے، کیا جواب دوں، کیا جواب دوں۔ آج کا دن تو میرا ایسا گزر گیا، 1-2 گھنٹے تو لیٹنے میں گزر گئے، 1-2 گھنٹے تو باتوں میں چلے گئے، کیا کام کیا میں صبح سے اب تک، کیا حساب دوں گا میں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کی زندگی میں اتنی نیکیاں تھیں، آخرت کی اتنی زیادہ تیاری کیے ہوئے تھے کہ حضور نے فرمایا قیامت تک کے سارے مسلمانوں کی نیکیاں ترازو میں ایک طرف رکھ دی جائیں، ایک پلڑے میں، اور ابو بکر کی اکیلے کی نیکیاں رکھی جائیں تو پوری امت سے بڑھ کے ہوں گی نیکیاں، اتنے بڑے بڑے نیکیاں ہوں گے۔ مگر قیامت ایسا یاد رہتی تھی، ابو بکر اللہ کے پاس جانا ہے، کیا جواب دے گا؟ رونا شروع کر دیتے تھے، بیٹھے بیٹھے زمین پہ کوئی کاڑی نظر آئی تن کا، وہ لے کے رونا شروع کر دیتے تھے، چھوٹی کاٹی مل گئی تو گھاس کے تن کے مل جاتے نا، لے کے رونا شروع کرتے، ارے تن کے تو کتنا خوش قسمت ہے، تجھے اتنے بڑے اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، جواب دینا نہیں ہے۔ ابو بکر تیرا کیا ہوگا؟
تجھے تو یہ بول کے رونا شروع کر دیتے تھے. کبھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک دم کوئی چڑیا نظر آ گئی, چین 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 کر کے جا رہی, اور چڑیا کو دیکھ کے اے چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے, کتنی تو شانتی میں ہے, تو کتنی سیکورٹی میں ہے, تجھے اللہ کے پاس جا کے جواب نہیں دینا ہے, مجھے تو اتنے بڑے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, اے ابو بکر کیا ہوگا. روتے تھے. یہ ہے ایمان, اس کو بولتے ہیں. اللہ کے سامنے جا کے مجھے جواب دینا ہے. یہ یاد آ کے کون روئے ہیں ذرا ایک ہفتے میں بتاؤ. اللہ کے سامنے جا کے حساب دینا ہے, میرا کیا ہوگا بول کے کون کون روئے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. 4 ہاتھ اٹھے, 4-5 ہاتھ اٹھے ہیں. تو باقی لوگ آخرت کو بڑا مسئلہ نہیں سمجھ رہے. بولے ایسا کیا نہیں ہے, بڑا مسئلہ نہیں, رونا ایسا نہیں ہے. وہ مسئلہ جواب دینے کی تیاری ہے اللہ کو, منہ کھلتا وہاں جا کے, پھر کیوں فکر نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر. سب سے بڑا مسئلہ دنیا کیا سمجھ رہی ہے؟ مہنگائی مسئلہ ہے, اس زمانے میں علاج مسئلہ ہے, اس زمانے میں بچوں کی فیسیں مسئلہ ہے, اس زمانے میں جو ہے ماحول مسئلہ ہے. یہ کیا کیا کچھ بولتے بیٹھے لوگ, لیکن جو حقیقت کی آنکھ کھلی ہوتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جا کے حساب کیسا دوں, یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. دنیا مسئلہ نہیں ہے, دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ آخرت کا ہے, جواب کیسا دیں. یہ تو چٹکیوں جیسے مسئلے حساب. یہ تنخواہ وقت پہ مل رہی نہیں مل رہی, نوکری چھوٹ گئی دوسری ڈھونڈنا ہے, یہ سب مسئلے چھوٹے مسئلے. یہ اس مسئلے کے سامنے کچھ بھی نہیں. ایک آدمی جو ہے جنگل میں جا رہا, کھیت میں جا رہا سمجھو. اب وہ کھیت میں کیا ہے, جگہ جگہ تھوڑا گڑا ہے, کہیں کاٹا ہے, تو کیا ہے انہیں کاٹا گڑا دیکھ لیتے ہوئے جا رہا, کہیں تو بھی چوب نہ جائے بول کے. تو وہی مسئلے اس کو اس توجہ کب رہتی کہ کہیں گڑا نہیں, کہیں کیچڑ ہے کیا, کہیں پتھر ہے کیا, دیکھ لیتے ہوئے جا رہا. اتنے میں بھس ہو کے آواز آئی, پلٹ کے دیکھے تک ناک سانپ پیچھے بھاگ کے آ رہا تھا, ایسا مارنے والا ہے پاؤں کے پاس. اب کیا کرتا انہیں, سانپ 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 بول کے بھاگتا. اب وہ گڑھے دیکھتا نہیں, کاٹی نہیں دیکھتا, سب میں سے بھاگ جاتا کہ نہیں. اب وہ دکھنے کے باوجود بھی دیکھ کے چلتا, گڑھے کاٹیاں دیکھ کے چلتا. سانپ دکھتے ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے, پورے مسئلے بھول جاتا. حضرت ابو بکر کو سانپ نظر آیا تو گڑھے بھول گئے, سامنے کے کانٹے بھول گئے. ہم لوگوں کو سانپ نظر نہیں آ رہا, چھوٹے چھوٹے مسئلے نظر آ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے مسئلے, بیوی کے مسئلے, آرام کے مسئلے, چھوٹے چھوٹے مسئلے. اصل یہ ہے کہ آخرت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. وہ سانپ کی بھس سنائی دیتی نا تو یہ سب مسئلے بھول جاتے تھے, روتے تھے. اب کیا ہے, رات دن کیا رو رہے, یہ پریشانی وہ پریشانی, وہ جو رونا رو رہے, آخرت کا رونا نہیں رو رہے. کیوں؟ آخرت کو سمجھے نہیں, ابھی سچائی کو سمجھے نہیں. مانتے بظاہر سب ہیں, ہاں بھائی سب سے بڑا مسئلہ ہے, مگر ان کی ایکٹیویٹیز سے دیکھے تو معلوم ہوتا نہیں مانتے. ایک آدمی بول رہا ہو سانپ پیچھے گھس کے مارنے کو آ رہا, بول رہا پھر ہلو کاٹیاں اٹھا لیتے ہوئے چل رہا, تو کیا بولیں گے, مانتا انہیں سانپ ہے بول کے. سانپ ہے تو کاٹی بھول جانا, گڑا بھول جانا, بھاگنا, سب مسئلے بھول کے آخرت کا مسئلہ اگر ہے, ایکٹیویٹیز ویسی ہے نا ہماری, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آخرت کو مانتے کہ نہیں. سب کو آج کی فکر ہے, کل کی فکر کچھ بھی نہیں. حالانکہ اصل مسئلہ کل کا ہے, قیامت کا. اچھا, نبی آ کے آخرت کے بارے میں اتنی بڑی بات بول رہے, سمپل لے رہے, اس کو ایزی لے رہے. اچھا, آج ہی جو ہے یہ رصد گاہیں کیا بولتے اس کو, جو اوپر آسمان کا دیکھتے رہتے, جس میں سیٹلائٹ نہیں, نیچے سے جو دیکھنے کی جو رہتی نا لیبارٹری, اس کو کیا بولتے, ٹیلیسکوپ نہیں, جس میں ٹیلیسکوپ میں رکھی ہوئی رہتی نا, وہ آبزرویٹری. وہ ہمارے کو اردو معلوم رصد گاہ ہیں, بولے تمہیں کو سمجھ میں نہیں آتا بول کے پوچھنا پڑا. رصد گاہ بولتے آبزرویٹری کو. تو آبزرویٹریز کی طرف سے امریکہ سے اعلان ہو گیا, سمجھو پوری دنیا میں ایک دم نیوز آ گئی کہ زمین کی کشش, گریوٹی ختم ہو گئی ہے, اب زمین سورج کی طرف کھنچ رہی ہے, اور تیزی سے ہزاروں میل کی رفتار سے
سورج اپنی طرف کھینچ رہا ہے زمین کو، اب تھوڑا ہی وقت باقی ہے، جا کے یہ زمین سورج میں گر جائے گی جو زمین سے 86 لاکھ گنا بڑا ہے بول کے کون بولے؟ آبزرویٹریز اگر اعلان کر دیے سمجھو پورے آ گیا نیوز میں، جا رہی زمین ادھر، تو سب لوگ یہ چیز بیٹھ کے تھے دیکھیے آج ناشتہ کیا کرنا ہے، کون سی ہوٹل میں کھائیں گے، فور سیزن کو جائیں گے. اب نیوز آتی پوری دنیا کا حال کیا ہوتا، بچوں کو کپڑے دلائیں گے بول کے رہتا، کہاں تفریح جائیں گے، پوری دنیا میں ہڑبونگ مچ جاتی، سب بھول جاتے، اس لیے کہ سب کو نظر آتے رہتا کہ اب 24 گھنٹے میں 25 گھنٹے میں آگ میں گر جائے گی جا کے زمین، ہم سب جل کے ختم ہو جائیں گے. اس وقت ایسا تہلکہ مچ جاتا. وہ نیوز کا کتنا اثر ہوتا کہ یہ ہم سب جا رہے ہیں سورج میں گرنے کے لیے، تو کیا اثر ہوتا اس کا. ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں چھوٹے چھوٹے اسکائی لیب گرا تھا ایک تو، یعنی ایک تجربہ خلا کے اندر، اسپیس کے اندر جو تجربات کرنے کے واسطے جو اسٹیشن چھوٹا بنایا ہوا تھا وہ فیل ہو گیا. فیل ہو کے جو ہے اب نیوز آ گئی کہ وہ آ کے زمین پہ کہیں گرنے والا ہے. اسکائی لیب کتنا چھوٹا رہتا، اور اسکائی لیب گرے گا تو جس علاقے میں گرے گا تباہی ہوگی بول کے نیوز آئی، تو کیا دیکھنے کا تھا. دیہاتوں میں سب رونا دھونا، وہ کہاں گرتا معلوم نہیں. ہمارا کریم نگر ڈسٹرکٹ ہے، کتنے دیہاتوں میں کیا کرے بیوقوف لوگ، ہے سو زمینہ بیچ لے کے، بکریاں سب بیچ لے کے پورا کھا گئے، مر جانا سے اسکائی لیب گرتا گئے بول کے پورا بیچ لیا. رونا دھونا چیزاں سب بیچ لیے، کیا فائدہ مرنا. ایسے جاتے جہاں گرتا گئے کریم نگر میں فلاں گاؤں میں گرتا افواہیں ہو گئی. اسکائی لیب گرنا والا ہے وہ تو اتنی آفت آ گئی تھی. اگر زمین جا کے سورج میں گرنے والی ہے وہ تو کیا حال ہوتا. اگر یہ نیوز آ گئی تو کتنی بڑی نیوز ہے یہ. اللہ اکبر. اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا. آخری آیت کیا تھی؟ اللہ علیہ ہم وارننگ دے رہے ہیں، ہماری ابزرویٹی ہے، سنو تم سب لوگ جہنم میں جا رہے ہو، تمہاری جیسی لائف ہے. اللہ بول رہے ہیں کہ تم قریب ہی جہنم میں عذاب میں گرنے والے ہوں. ایک نیوز یہ صورت دے رہی ہے، اس کا کیا اثر ہے؟ کچھ بھی نہیں، پیٹ پہ ہاتھ پھیلا رہتے ہیں، مست ہے سب بیٹھے ہوئے. ماننے والوں کا حال یہ. اللہ بول رہے ہیں کیا وارننگ ہے، سمجھ جاؤ ابھی تم جہنم میں جانے والے ہو، تباہ ہونے والے ہو. حضور فرمائے جو جس چیز کا آنا پکا ہے، کہ ایسا بھی آتی بول کے معلوم ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کل آتی کیا ہے، ایک ہفتے کے بعد آتی کا سوچنا بیوقوفی کی بات ہے. آنے والی چیز آگے ہی سمجھو، اس کا آنا پکا ہے، اس کی تیاری پکی ہے. کل ما ہوا آتن قریب، ہر وہ چیز جو آنا جس کا پکا ہے اس کو قریب سمجھو، اس کو دور مت سمجھو. جیسے کہ دیکھتے دیکھتے بیچ کا وقت چلا جائے گا. کل ما ہوا آتن قریب. تو ابھی آیت پڑھی گئی تھی انہم یرونہ بعیدا. اللہ فرما رہے ہیں یہ انسان جہنم کو، قیامت کو دور سمجھتے ہیں لوگ. ونراہ قریبا، اور ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں. اللہ کے حساب میں تو وہ 2 منٹ کے برابر ہے. اللہ کی گھڑی بہت بڑی ہے، ہماری نظر میں تو صبح ہے، ادھر انہوں ہے ادھر جہنم ہے، قیامت ہے، ہم ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں اللہ دو کو. اور ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، وہ دن جب کہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سے پک جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور زمین دھنکے ہوئے روئی کے گالوں کی طرح ہلکی ہو کے اڑے گی، دھول کی طرح اڑے گی جب زمین. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما. اور ایسا آفت کا دن ہوگا کہ کوئی پرجوش دوست، جانی جگری دوست بھی کسی دوسرے دوست کی بات سننے والا نہیں ہے. اس کے یبصرونہم، حالانکہ ایک دوسروں کو دکھایا جائے گا کہ یہ تیرا سگا دوست ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے، اللہ میں سامنے لاتے رہیں گے قیامت کے دن، مگر کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. ہر ایک یہ بولے گا میرے اعمال، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. نہ کوئی اپنے بیٹے کے سپورٹ کو جائے گا، نہ ماں بیٹے کے سپورٹ میں آئے گی. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ
بنی، ایسا نفسا نفسی کا اپنی فکر کا عالم ہوگا کہ مجرم اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے بچے پیش کر دے گا، بچوں کو لے لو مجھے چھوڑ دو، وصاحبتہ، میری بیوی کو لے لو میرے کو چھوڑ دو گے، وبنی، اپنے بھائی کو آگے کر دے گا، خود پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا، وفصیلتہ التی تؤوی، زندگی میں جو خاندان سپورٹ کرتا تھا وہ خاندان آدمی وہاں پیش کرتا، وفصیلتہ التی تؤوی، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، پوری دنیا کے انسانوں کو دے کے خود بچنے کی فکر ہوگا، ویسی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آیتیں بہت جگہوں پہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جھٹکا، قیامت کا طوفان، زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، ڈر کے رہو بچوں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والیاں سب اپنے بچے کو چھوڑ دیں گے۔ دودھ پلانے والی کو بہت لگاؤ رہتا بچے سے ان دنوں، اس لیے وہ مثال دے رہے، اس لیے آپ دیکھیں گے زلزلے وغیرہ کے فوٹو میں کہ ماں مر گئی مگر بچے کو دودھ پلاتے ہی مر گئی، تو بچے کی بڑی فکر رہتی دودھ پلانے والی عورت کو، نیچے رکھو سا اٹھا کے رکھے تو میرے کو بے چینی ہوتی رہتی، ڈسٹرب کرے سا رہتا ہوں، مائی بھی ضرورت ہے تو پوچھ لوں گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وترى الناس سکارى، اور لوگوں کو دیکھو ایسا بھاگ رہے ہوں گے جیسے نشے میں ہیں، کیا ہوش اڑ جائیں گے، حالانکہ ان کو کوئی نشہ نہیں ہوگا، پی کے نہیں رہیں گے، مگر پریشانی اتنی ہوں گی کہ ایسا لگے گا کہ ہوش میں نہیں۔ فرمایا القارعۃ ما القارعۃ، کھٹکا، وارننگ دینے والے، کھٹکھٹ 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 کرنے والی، نیند میں ایک دم کھٹکھٹ ہو تو کیسا جاگتا آدمی، تو القارعہ کے معنی کھٹکھٹ 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 کرنے والی۔ وما ادراک ما القارعہ، یہ کھٹکھٹ کھٹکھٹ کر کے ہلا دینے والی کون ہے؟ وما ادراک یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، کدھر ادھر بھاگتے رہیں گے، جدھر دیکھو بھاگ رہے پریشانی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھو گے کہ وہ دھول کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح سے ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس کے بعد کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے ترازو کا نیکی کا پلڑا جھک گیا وہ تو پھر مزے کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو کے اڑ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کی اماں جہنم ہے۔ اماں کی گود میں جھڑ دینا، کیسے الفاظ کا استعمال ہے، ہمارے ترجمہ کرنے اس کا ٹھکانہ جہنم میں لکھتے ہیں، مفہوم لکھتے، کیوں تو اماں بول سمجھ میں نہیں آتا، وہاں تو اللہ اماں بول رہے ہوں، ترجمہ نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ عربی میں تاثیر چھٹی۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہو گیا اس کی اماں ہاویہ ہے، اور ہاویہ کا بھی ترجمہ جہنم کرے تو پھر خوش ہو جاتا ترجمہ، ہاویہ بولنا اس کا، اب ہاویہ میں سمجھا تک وہ چلے جاتا اس کا مزہ۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، سین جگہ جگہ اللہ، یہ سین رات دن سوچنے کے یہی گھومتے رہنا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کی روشنی لپٹ دی جائے گی، جیسے شملہ لپٹ لیتا نا، اس سے ہے تکویر، کہ جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی کرنیں ہیں نا، یہ سب نکال کے وہیں لپٹ دیں گے، ویسا پوری سب طرف سے روشنی کھینچ لی جائیں گے۔ اب وہ جو لوگ شملہ بنتے ہیں نا، ان کو یہ لفظ کا مزہ معلوم، جو عرب لوگ شملہ بنتے تھے نا، جب سورج کو شملہ بن دیا جائے گا، لفظ ترجمہ کرے گا، یعنی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی اس کی روشنی وہ سب ختم ہو جائے گی، سب شملے میں وہ شارٹ ہو جاتی نا، تو تعبیر کا مزہ زبان والے کو سمجھ آتا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ،
اور جب ستارے دھندلا جائیں گے. اب عرب لوگ کبھی بھی سیرت روز ستاروں کو دیکھتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں سفر کرنے کے لیے تو ستاروں کا اثر ان پہ زیادہ تھا. آج جو تم ستارے دیکھ دیکھ کے سفر کر رہے ہو وہ پورے بجھ جائیں گے. تو جگہ جگہ اس کا منظر کھینچا گیا. اذا السماء فطرت، وہ وقت یاد کرو جب کہ آسمان پھٹ جائے گا. واذا الكواكب انتثرت، جب ستارے اپنی جگہوں سے ہٹ کے ادھر ادھر بکھر جائیں گے. تو پورا خالی سورہ کی پہلے آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، باقی سورہ ایک پڑھ کے بتا دیا میں، خالی اما یتساءلون عن النبأ العظیم پڑھ کے بتا دیا پوری سورت. ایسی ہر سورہ کا شروع کا بول رہا ہوں، پوری کہانی سورت پڑھی آپ جب مزہ آئے. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. اذا السماء انشقت، وہ وقت جب کہ آسمان پھٹ جائے گا، جگہ جگہ پھٹ جائے گا آسمان. کیا تمہیں ہو رہا، کیا تمہیں ہو رہا ہو. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اپنے رب کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو گیا ہو. پھٹ رہا اس لیے کہ سرنڈر ہو گیا ہو، پھٹ جاؤ بولے اس کو، اس لیے پھٹ رہا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کتنا ہنگامہ ہے کتنا ہے تو اس سے مطلب نہیں ہے، اس کو حکم ہو گیا، وہ اس کے سامنے وَحُقَّتْ، اور صحیح کیا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کھینچ دی جائے گی. آج تو گول ہے نا، مار کے چپاتی بنا دیں گے اس کو، روٹی کی طرح ہو جائیں گی، بہت پھیل جائیں گی. کہیں لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کہیں موڑ نہیں ہوں گا، کہیں گڑا نہیں ہوں گا، کہیں نشو و فراف، پوری ایک روٹی کی طرح سے ہو جائے گی زمین، اندر کی سب چیزیں نکل جائیں گی. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت، اس کے اندر جتنے خزانے تھے وہ پورے پھینک کے خالی ہو جائے گی زمین. آج کتنے لوگ ڈرل کر کر کے جو ہے تم لوگ پٹرول نکال رہے ہو، گیسز نکال رہے ہو، ہیرے نکال رہے ہو، کتنی تلاش کر رہے ہو، کل اپنے اندر کے پورے خزانے پورے نکال کے باہر کر کے خالی ہو جائیں گی. وہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس کے رب کا حکم کے سامنے وہ جھک جائے گی، اور یہی صحیح ہے. وَأَذِنَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اس کے بعد کیا ہے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان تو سفر میں ہے، تو ایک سے دوسری منزل کو طے کرتا ہوا. پہلے روح میں تھا، پھر جسم میں آیا، پھر بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا. تو ایک ایک منزل چلتا ہوا، کادحن یہ مشکل راستہ طے کرتا ہوا، مشکل منزلیں طے کرتا ہوا تو سفر کر رہا ہے. فملا، اپنے رب کی طرف تو سفر کر رہا ہے. فملاقی، پھر اس سے تو ملنے والا ہے، ملاقات ہونے والی ہے. بس چل رہی تمہاری اب حیدرآباد جا رہی، بس تم حیدرآباد کی تیاری نہیں کر رہے، حالانکہ بس چل رہی. اے انسان تیرا سفر جاری ہے، ایک کے بعد ایک منزل، اور ملاقات اینڈنگ کا ہونے والی ہے، رب سے ملاقات ہونے والی ہے. اور تیاری کیا کر رہا تو؟ رب کے نافرمانیاں لے کے جا رہا، سزاؤں کے فیصلے لے کے جا رہا، برے اعمال لے کے جا رہا. تو ایسی پورے سورے میں پڑھوں گا تو پھر سورے پورے پڑھنا، آپ لوگ اکیلے میں پڑھنا، ایسی آواز سے پڑھنا، ترجمہ بھی آواز سے پڑھنا، ٹھہری آواز سے. جیسے اللہ بولے تو ویسی آواز نکلتی، ویسی آواز نکالنا، جہاں جملہ جیسا رہتا ویسی آواز نکال کے اکیلے میں پڑھنا، دل پہ اثر ہوتا. وہاں لکھ کے یا ایھا الانسان انک کادح، اب ترجمہ پڑھ رہے ہو، اے انسان تو سفر کر رہا ہے، ایسا کرے تو اثر ہوتا ہے کیا؟ پڑھتے وقت اے انسان ایسا ترجمہ کرنا، آواز سے پڑھنا، اپنے کو مخاطب کر کے اکیلے میں قرآن کا ترجمہ، جہاں جیسا لہجہ ہے اس کو سمجھ کے وہ آواز سے پڑھنا، اثر لینے کی کوشش کرنا. قرآن آیا ہمارے ایمان کی کیفیت، اس سے فائدہ ہی کوئی نہیں اٹھاتے. جس کو دیکھو حفظ 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 حفظ، ایک لفظ کا ترجمہ نہیں، مطلب نکالیں، پورے حفظ حفظ حفظ. کوئی قرآن کے لہجے کا پتہ نہیں، قرآن کیا کہہ رہا پتہ نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں. خالی حفظ کرے تو کیا فائدہ، ناظرہ پڑھے تو کیا فائدہ. عین قاف صاد ضاد، وہیں جا کے رک جا رہے ہوگا. قرآن تو دل کو جگانے کے لیے آیا.
کتنا انقاف کرے تو بھی دل جگتا. قرآن کو قرآن کی طرح پڑھو. اگر پہلے تجوید پڑھ کے تم آنا پڑتا، پڑھنا صحیح نہیں ہے تو مانے میں کہاں تھے. مگر آگے کے اسٹیج میں نہیں آ رہے، نیچے کے اسٹیج میں چلے رہے، خالی چھلکے کھاتے بول رہے ہیں. تربوز لا لے کے پورے اوپر کے چھلکے کاٹ رہے، کھا رہے. لال آنے سے پہلے کا پورا ہرا کھا لے رہے، وائٹ کھا رہے، لال نہیں کھاتے بول رہے. یہ کہیں کی عقل مندی ہے. تو قرآن میں ڈوبنا، قرآن میں تدبر کرنا، قرآن مجید کے سین میں گھس جانا. جو سین ہے میں کہاں ہوں کھڑے کے وہ سین دیکھنا. اللہ اکبر. تو عقیدہ تو ہے مگر سنجیدگی نہیں ہے. بہرحال بھائی یہ بہت بڑا بیان ہے. میں تو شروع میں ہی جو ہے آیتوں میں رہ گیا. میرے خیال سے پورا بیان ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے. فکر اصل جو دلانا ہے وہ ہے آخرت کی فکر. آخرت کو ماننا الگ ہے، آخرت کی فکر لگ جانا الگ ہے. آخرت کی فکر لگ گئی تو جب ہم سیدھے ہوتے تو یہ سین سب کھینچنا جو ہونے والا ہے، پکا جو ہونے والا ہے، وہ اصل پرابلم ہے ہماری لائف کا. جینا اصل نہیں ہے، مرنے کے بعد کا مسئلہ اصل ہے. اور یہ زندگی اس کی تیاری کے واسطے ہے. زندگی کے ہمارے دو اسٹیپس ہیں مجھے سر. جیسے کسان ہے نا، کسان کی لائف میں دو اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ زمین کے اوپر ہل چلاتا. ہل چلاتا، بارش کا موسم آ رہا ہو تو پہلے ہی زمین پہ ہل چلانا، اس کے پورے ڈھیلے ویلے توڑ کے اس کو کھیت کو لیول کرنا، پھر اس کے اندر بیج لگانا، پھر اس کو پانی دینا، پھر اس میں دوا چھڑکنا. پھر جیسے ہی جو ہے پودے نکل رہے ہیں تو بازو گھاس بھی نکلتی، ویڈو سائڈ نکلتی، وہ بھی کلچائی کرنا پڑتا، اس میں بہت محنت لگتی. وہ نہیں کرے تو دالے سے پورا کھاد جو ہے انہوں کھا لیتے. تو بیچ میں جتنے بھی آ رہے وہ سب نکالتے رہنا، دیکھتے رہنا کوئی بیماری تو نہیں لگ رہی. اس طرح یہ ایک مرحلہ ہے اس کا. دانا بونا، پانی دینا، نگرانی کرتے رہنا، کلچائی کرتے رہنا، فصل بڑی ہوتی. تو فصل بڑی ہو جانے کے بعد دھان وان سب اچھے آ گئے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے اس کا، فصل کاٹ کے مارکیٹ میں لے جا کے زبردست ریٹ میں بیچ کے تھیلی پوٹلے کی لا کے گھر بنانا، مزے کرنا. جو پہلا مرحلہ اچھا گزارا اسے بعد کا مرحلہ خوشی کا ملتا. جب بونے کے دنوں میں بویا ہی نہیں، ناگر ہی نہیں چلایا، بویا ہی نہیں، لگا دیا کسی طرح تو اس کا خیال ہی نہیں رکھا، ادھر ادھر جھاڑا اٹھ جا رہے، بیماری آ رہے، کچھ بھی کرا ہی نہیں ہو، تو اس کو کیا ملتا؟ جو بوئے گا وہی کاٹے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو، لاس ملے گا اس کو. لاس جتنا پیسہ لگایا تھا سب لاس. خرچے مانگنے والے آ جائیں گے، پھانسی لگا لے مر جائیں گے. تو یہ جو مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے یہ کسان کی بونے کی ہے. جس دن موت آ گئی تو گویا محنت کا، کوشش کی اینڈنگ آ گئی. اب محنت کرنے کا وقت ختم ہو گیا. اب وہ محنت کا صلہ پانے کا وقت ہے موت کے بعد، کہ جو جو اعمال کیا ہے اس کے بدلے میں بہترین جنت یا ایسی دوزخ جس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. تو جو بوئے گا وہی کاٹے گا، جو محنت کرے گا اسی کو پھل ملے گا. تو مجھے اور آپ کو روزانہ دیکھنا ہے کہ میں کتنی کھیتی تیار کیا ہوں، کتنی کھیتی میں تیار کیا ہوں. حضور جب معراج پہ گئے تھے تو ایک سین دیکھے، کئی سین دیکھے. ایک سین کیا دیکھے حضور کہ کچھ لوگ ہیں ان کی کھیتی کا سسٹم ایسا ہے کہ ایسا یوں پھینک رہے، بیج پھینک رہے، ایسا پھینکتے ایک دم ان کی کھیتی جو ہے تیار ہو جا رہی، فوراً پھل لگ جا رہے، پھر یوں کرتے کٹنگ ہو جا رہی، لگ جا رہا ڈھیر، یوں پھینکتے ہی پھر یوں پھینک رہے، کھیتی ہو رہی، کھیتی کٹنگ ہو رہی، جمع ہوتے جا رہا. حضور بولے یہ کیا ہے جبریل، یہ کیا سین ہے؟ بولے کہ یہ دیندار مسلمان ہے، یہ ان کی زندگی کی مثال ہے. یہ
کہ ہر سیکنڈ ہر روز یہ لوگ کھیتی کر رہے ہیں اور اسٹور کرتے جا رہے ہیں، وہ پھینکتے ہی ہو جا رہی، پھل آ جا رہا، اسے اسٹور کرتے جا رہے ہیں۔ تو آج صبح سے اب تک کیا پھینکے آپ سوچو بیٹھ کے بھی سونے سے پہلے، کیسا گزرے آپ کے صبح 5 بجے سے رات کے 10 بجے تک کیا پھینکے آپ، کیا کھیتی کرے وہ اس دیکھو۔ جو سیکنڈ غفلت میں کچھ کام نہیں کر کے گیا پکڑ میں آ گئے۔ ہر سیکنڈ آخرت کی تیاری کے واسطے ہے۔ سونا بھی ہے تو آخرت کی تیاری کے لیے ہے، سو کے اٹھ کے پھر دین کا کام کروں گا، اللہ کے حکموں پہ چلوں گا۔ تو میرے بھائی آخرت کی فکر کرنا، یہ زندگی کے پرابلم اصل نہیں ہے، آخرت کا پرابلم۔ وہاں اگر فقیر نکل گئے تو ہمیشہ کی بربادی ہے۔ آخرت آخرت آخرت، روزانہ رات کی تنہائیوں میں قیامت کی صورتیں پڑھنا، رونا، جائزہ لینا۔ یہ رونا بہت کام آنے والا ہے قیامت میں، اس لیے رونا بھی بہت بڑی کھیتی ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے رونا۔ دن بھر کا جائزہ لینا، رونا کیسا نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں رونا کیوں نہیں آتا؟ جس کو آخرت کا یقین ہے اس کو کیوں نہیں رونا آتا جی؟ روئے بغیر کیسا رہ سکتا؟ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، انگارے بار بار سامنے آ رہے، اژدہے بار بار سامنے آ رہے، فرشتے پکڑتے ہوئے فرشتے سامنے آ رہے، روزانہ پڑھ رہا ہے قرآن شریف، ترجمے پہ غور کر رہا ہے، اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ جس کے سامنے ایسے خطرناک سین آ رہے، وہ روئے بغیر کیسا رہ سکتا ہے؟ روئے بغیر بھی مسلمان رہتا کیا؟ بغیر روئے کے مسلمان نہیں رہتا، رونے والے تھے مسلمان۔ رونا قسمت میں ہے مسلمان۔ اور حدیث میں حضور فرمائے، 2 امن ایک جگہ جمع ہونے والے نہیں ہیں، 2 خوف ایک جگہ جمع ہونے والے نہیں ہیں۔ فرمائے جو دنیا میں جو روتا ہے اس کو آخرت میں چین سے رہنا ہے، جو دنیا میں چین سے رہنا ہے اس کو آخرت میں رونا ہے۔ یہاں بھی چین سے وہاں بھی چین سے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ بولے یہاں بھی نہیں رو رہا وہاں بھی نہیں رو رہا، نہیں، جس کو وہاں رونا نہیں ہے اس کو یہاں رونا ہے، راتوں میں تنہائیوں میں۔ جو یہاں نہیں روئے گا وہاں ضرور روئے گا، اتنا روئے گا اتنا رو آئے گا۔ الگ الگ سین ہے وہ دنیا کے، انلیمیٹڈ ہے نا وہ، یہاں کیسے لمیٹڈ نہیں ہے وہ، عجیب۔ تو ایسا ایک سین ایسا نہیں ہے، رو رہے لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، آنسو جا رہے اتنے آنسو جائیں گے کہ اپنے آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے رہیں گے۔ آنسوؤں کا سمندر ہے، خون کا بھی آنسو جائیں گے، اس میں ڈوب رہے ہیں اپنے ہی آنسو۔ ایک سین رہے گا قیامت، وہ 50,000 سال کا دن ہے نا، تو کئی سین آدمی کے اوپر گزریں گے۔ تو ایک رونے کا سین بھی رہے گا، جو یہاں نہیں روئیں گے وہاں رو کے اپنے آنسوؤں میں روئیں گے، خون کے آنسو بہائیں گے اور اس میں ڈوبیں گے، اتنا روئیں گے۔ ایک ہے یہاں گناہ پہ پچھتانا، ایسا یا اللہ یہ غلطی کیا ہوگی، میرے اللہ کیا ہو گیا، کیسا ہو گیا یہ غلطی، کیسا کرا میں یہ گناہ، کیسا، روتے رہنا، ایسا ہوتے رہنا، ہاتھ ایسا ہوتے رہنا۔ یہ نہیں کرا تو کل قیامت میں کیا ہے، کیا تو ہوگا، کاٹے گا۔ قرآن شریف میں کیا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اس دن اپنا ہاتھ چبائے گا، اور چباتے چباتے یہاں تک چبا جائے گا، اس کو ہوش نہیں ہوگا۔ تو یہاں جس کو رونا نہیں آتا اس دن یہ چبانا ہے اپنے ہاتھ کو۔ تو مسلمان کی زندگی میں رات دن آنکھوں کے سامنے آخرت رہتی ہے، قیامت کا دن، آگے کی زندگی۔ یہاں ہم اس لیے نہیں آئے بیان سن کے جانے کے لیے نہیں، یہ سب چیز طاری ہونا بولے تو کثرت سے قرآن مجید کے آخری 3-4 پارے جو ہے نا اس کا ترجمہ ایسا پڑھنا، جیسا ابھی میں پڑھ کے سنایا نا، پڑھ کے سنائے تو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے سے بات کرے اسے دکھایا نہیں، ویسا پڑھنا، کتے وقت نہیں پڑھنا۔ اللہ میرے سے بول رہے ہیں، جہاں ڈانٹ رہے ہیں اس کو ڈانٹنے کے انداز میں پڑھنا، جہاں پیار سے پچکاریاں لے رہے اللہ تعالیٰ وہاں اسے محبت سے پڑھنا، ڈوبنا اس میں، اس سین کو سمجھنا، اس سین میں اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھنا میرے اوپر کیا ہوگا، ویسا پڑھنا قرآن۔ بار بار قرآن کے ترجمے پڑھو۔ آج کل مولانا تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ صاف سیدھا ہے، مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا یہ ترجمہ شاید ویسا ہی ہے۔ تو پہلے جو ہے بعض وقت ترجمے وہ لینگویج مشکل ہو جاتی تھی لوگوں کی، آج کل آسان لینگویج کے آ رہے ترجمے،
نور القرآن بھی ترجمہ ہو گیا جس کو انگلش ہے. قرآن مجید کو عربی بھی پڑھے، جیسے میں پڑھا نا، عربی بھی پڑھنا، اچھے لہجے میں عربی پڑھنا، پھر اس کا ترجمہ پڑھنا. جیسے ایک پیراگراف ختم ہوتا ہے اس پہ غور کرنا. ایسا بار بار کرتے رہیں گے. صحابہ کے آنکھوں میں قیامت ایسے ہی بس گئی تھی بار بار قرآن پڑھنے سے. تو اپنے آپ کو قیامت کی فکر دلانا بہت ضروری ہے. آخرت کی فکر، اس کے لیے وقت نکالنا، تنہائیوں میں بیٹھنا، اللہ سے فکر آخرت مانگنا. خالی چاہنے سے کوئی چیز نہیں آتی، اس ماحول میں رہنا. فکر آخرت قرآن کے ماحول میں. حدیث کی کتابیں ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا کتاب بہت ملتی ہے، انگلش میں بھی ملتی ہے. اس میں اس کے دوزخ کے پورے احوال، آخرت کے احوال، پورے حدیثیں ہیں اس میں بہت سارے. مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہمارے پاس بھی ہیں یہاں کتاب، اور ہر اجتماع میں ملتی ہے وہ کتاب. وہ کتاب بار بار پڑھنا، وہ ہمارا روزانہ کا پٹرول ہے وہ دینی زندگی کا. آگے کا سوچو، یہ تو دنیا چلی جائے گی، جیسے اب تک چلے گئی چلے جاتی ہے دنیا. آگے کا سوچو، جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے اس کے بارے میں سوچو. بار بار ان حدیثوں کو، ان آیتوں کو پڑھ کے اسی دنیا میں جینا. صحابہ کرام کو دیکھو تو ایسا دکھتا تھا یہ لوگ زمین پہ چل رہے ہیں مگر ان کا دل دماغ پورا آخرت میں رہتا تھا ان کا. وہی حضرت ابوبکر کے بارے میں حضور کیا بولے، اس لیے وہ دنیا کا مطلب ہی ہر وقت آخرت کی اتنی فکر رہتی تھی کہ کوئی خواہش نہیں، کوئی جذبہ نہیں. ایسے ہو گئے تھے. حضور بولتے تھے اگر کوئی مردے کو چلتا ہوا دیکھنا چاہے، چلتی ہوئی لاش، ایک لاش ہے وہ چل رہی ہے، یہ دیکھنا ہے تو ابوبکر کو دیکھو. جیسے لاش کو کوئی امنگ رہتا، اچھے کپڑے پہنتے ہوں، اچھی گاڑی ہونا، ایسی ٹئی ہونا، اچھا سالے کو ایسا ڈانٹنا، دوسرے کے سامنے ایسا نچانا، ایسا رہتا کیا لاش کو؟ لاش کو کچھ بھی نہیں رہتا، بس ایسے دنیا سے بے مطلب. ویسے ہے حضرت ابوبکر ایسے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے. تو بیٹھ کے قرآن مجید کے سورے پڑھیں گے. پہلی مرتبہ پڑھتے ہی ایسا نہیں ہو جاتے میں جیسا آج پڑھا، پڑھتے پڑھتے وہ رنگ میں ڈوبیں گے آپ. ہاں پہلی مرتبہ اٹھا کے پڑھے تو کچھ بھی ابھی گھسنے کے خواب ہیں. بار بار پڑھو، بار بار سین سوچو، اور کب بھی قرآن ہاتھ میں دے اللہ بول رہے ہیں بول کے پڑھنا شروع کرنا. یوں سمجھنا یہ آسمانوں میں سے آواز آ رہی، زمین میں سے آواز آ رہی، سب طرف سے اللہ بول رہے، ایسا سمجھ کے پڑھنا. قرآن ہلکی آواز میں پڑھنا، ترجمہ ایک ایک لفظ کو بار بار پڑھنا، ایک ایک جملے کو، سینٹنس کو. ایسا پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ ٹچ اپ ہوتا جائیں گا، آپ کا دل پہ اثر ہونا شروع ہوگا. تو انشاءاللہ قرآن مجید کے ترجموں کو صحیح کیفیت کے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں گے سب لوگ. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو مشق کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ آسان فرمائے. اب تو پانی چلیے مراقبہ کریں گے تھوڑی دیر. ذہن کو ایک جگہ کریں گے، پھر اس کے بعد دعا کریں گے. آرام سے بیٹھ جائیں، آلتی پالتی مار کے سکون کے انداز میں بیٹھ جائیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کے گود میں ڈھیلا چھوڑ دیجیے. کمر سیدھی رکھیے، ٹائٹ مت کیجیے، سیدھی رکھیے. آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف موڑ دیجیے. سر جدھر دل ہے ادھر سر تھوڑا سا جھکا لیجیے. اپنا پورا دھیان، کنسنٹریشن دل پہ کر لیجیے، توجہ دل پہ کر لیجیے. پھر یہ سوچئے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں اتر رہی ہے، اللہ کی رحمت سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے نہیں بولنا ہے اللہ اللہ، دل میں سوچنا ہے اللہ اللہ. دل پہ توجہ رکھ کے اللہ اللہ سوچیں گے، محسوس ہوگا دل ہی میں اللہ اللہ چل رہا ہے. تو دل پر توجہ رکھ کے دل میرا اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اللہ سوچ کے بیٹھ جائیے. چلیے شروع کیجیے. بسم اللہ.
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن، ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن، کیا کرو گے قصر عالی شان کو جب کہ اس میں ہو گزارا 4 دن، جب کہ اس میں ہو گزارا 4 دن، ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن۔ دعا کیجئے، دل سے آمین کہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے کریم اللہ، اے ہمارے مہربان اللہ، اللہ اللہ آپ کی بڑائی کو بھول کے کتنے دن سے گزر رہے ہیں، آپ کی طاقتوں کو، آپ کی عظمتوں کو، آپ کے غصے کو، آپ کے عذاب کو، آپ کی جھڑکی کو کب سے بھولے ہوئے اللہ۔ اللہ ہمارے دل کی غفلت دور کر دیجئے، ہمارے دل کا نڈر پن دور کر دیجئے اللہ۔ اتنی بڑی طاقت کا سامنا ہے، ہم نڈر کیسے رہ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی زمین بتا رہی ہے آپ کتنے طاقت والے ہیں، یہ موجوں والے سمندر بتا رہے ہیں آپ کتنی طاقت والے ہیں، یہ آگ والے سورج بتا رہے ہیں آپ کتنی طاقت والے ہیں، ہم آپ سے نڈر کیسے رہ سکتے ہیں اللہ؟ ایک بہت بڑے اللہ سے واسطہ ہے اللہ۔ اللہ آپ کے پاس آنا ہے، چاہے یاد رکھیں نہ یاد رکھیں، موت تو آئے گی، پکڑ کے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دے گی، اور آپ پھر ایک ایک دن کا حساب لیں گے، ایک ایک پیسہ کہاں سے کمایا پوچھیں گے، کہاں لگایا پوچھیں گے، جوانی کس دن کیسے گزاری آپ پوچھیں گے، جوانی کے ایک ایک دن کا حساب دینا ہے، ایک ایک رات کا حساب دینا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جو جو معلومات ہے ہر ایک کا حساب ہوگا، کتنا عمل کیا ہے۔ اے اللہ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچائیے اللہ، اس دن کی بربادی سے پکڑ سے بچائیے۔ اس دن آدمی موت موت پکارے گا، لیکن موت ختم ہو جائے گی۔ اللہ وہ ہمیشہ کی تباہی کو یاد رکھنے کی توفیق دیجیے۔ کدھر ہماری بس جا رہی ہے، کدھر ہماری زندگی جا رہی ہے، آگے کیا نتیجہ ہے،
اللہ اس کو بھولنے سے بچائیے اللہ، 4 دن کی جھوٹی دنیا کی خوشیوں کے پیچھے آخرت بھلانے سے بچائیے اللہ، اللہ دنیا کی لذتوں کے پیچھے جنت کی لذتیں بھلانے سے بچائیے اللہ، دنیا کی پریشانیوں کو سوچتے سوچتے آخرت کی پریشانیاں دوزخ کا عذاب بھول جانے سے بچائیے اللہ، اللہ یہ دن تو کیسے بھی گزر جائیں گے، اللہ ہماری آخرت کامیاب کر دیجیے، ہمیشہ کی زندگی ہماری کامیاب کر دیجیے اللہ، اللہ اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکیں گے اللہ، اللہ وہ سانپ، وہ بچھو، وہ پیپ، وہ کاٹیوں کا کھانا، وہ کھولتا ہوا پانی کیسے ہم پی سکیں گے اللہ، اللہ آپ نے جو جنت بتائی سچ ہے، جو دوزخ حضور نے بتائی سچ ہے، دوزخ کے بچھو سچ ہے، دوزخ کے سانپ سچ ہے، دوزخ کی آگ سچ ہے اللہ، دوزخ کا عذاب سچ ہے اللہ، اس عذاب کو یاد رکھنے کی توفیق ہو، 4 پیسے آتے ہی ہم عذاب نہ بھلا دیں، 4 لوگوں کی تعریف کرنے کی وجہ سے ہم آپ کے عذاب کو بھول نہ جائیں اللہ، آپ کے عذاب کو یاد کر کے آنسو بہانے والا بنائیے، ڈرنے والا بنائیے، اتنا ڈر آپ کا دیجیے اللہ کہ گناہ سے ہم رک جائیں اللہ، اتنا ڈر دیجیے اللہ، اے اللہ اے اللہ کل قیامت میں آپ کی محبت اور رحمت عطا فرمائیے، جنت عطا فرمائیے، اپنی رضا عطا فرمائیے، آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھائیے اللہ، اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، آج جو بندے یہاں اس محفل میں آ کے بیٹھے ہیں یہ آپ کو چاہنے والے ہیں، یہ آپ کو منانے کی ارادے لے کے آئے ہیں، یہ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، یہ نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ ان کے دلوں کو دیکھ لیجیے اللہ، نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں اللہ، اللہ 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 زمانے کے فتنوں سے ڈرے ہوئے ہیں یہ لوگ اللہ، اے اللہ یہ آپ کو بھولنا نہیں چاہتے اللہ، لیکن کمینی دنیا آنکھوں پہ پردہ ڈال رہی ہے اللہ، اے اللہ چھوٹے چھوٹے جھوٹے مزے اے اللہ نشے میں لا رہے ہیں اللہ، اللہ 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 آپ کے بیچ میں ہمارے بیچ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیجئے اللہ، اے اللہ یہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم بھول رہے ہیں آخرت کو اللہ وہ چیزیں ہماری زندگی سے ہٹا دیجئے اللہ، اللہ ہم سب کو قرآن مجید پہ غور کرنے کی توفیق دیجئے اللہ، قرآن مجید کے سینوں اللہ قرآن مجید کے سوروں میں ڈوبنے والا بنائیے اللہ، آپ کا کلام اس بات کا حقدار ہے کہ گھنٹوں ہم اس میں سوچتے رہیں اللہ، قرآن مجید سے دوستی عطا فرمائیے، قرآن مجید سے انسیت عطا فرمائیے اللہ، قرآن مجید پہ غور کی عادت نصیب فرمائیے اللہ، ہلکی آواز سے اس کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، اس کا اثر ہماری زندگی میں جاری فرمائیے اے اللہ، ہم سب کو خوف آخرت نصیب فرمائیے، ہمارے سب گھر والوں کو خوف آخرت نصیب فرمائیے اللہ، ہمارے دنیا کے کاموں کو آسان کر دیجئے اللہ، دنیا کی پریشانیوں کو حل کر دیجئے اللہ، اور ہم کو آخرت کی تیاری کے لیے فارغ کر دیجئے اللہ، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، سب کو ذکر و عبادت کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ، اس محفل میں جتنے آپ کے بندے آئے ہیں اللہ سب کو حلال روزی دیجئے اللہ، برکت والی آسان روزی دیجئے اللہ، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ حالات موافق ہمارے بنا دیجئے اللہ، دنیا میں ہی پھنس جانے پریشان حیران ہونے سے بچائیے اللہ، اللہ سب کو کھلی ہوئی روزی عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ اچھے کاموں میں لگنے کے لیے دل کا سکون اور فرصت دیجئے اللہ اور توفیق دیجئے اللہ، اے کریم اللہ اے اللہ سب کو گھروں میں سکون عطا فرمائیے، ہم سب کی گھر والی عورتوں بچوں کو اللہ دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اے اللہ، ہمارے پھیلے ہوئے پورے خاندانوں پر رحمت کی چادر پھیلا دیجئے اللہ، اے اللہ اس محفل میں جو بھی غمگین ہیں ان کے غم کو دور کر دیجئے، جو بھی حیران پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دیجئے، اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، آس پاس کے طاقتوروں کے اللہ دباؤ سے بچائیے، اے اللہ فکروں سے غموں سے بچائیے، اے اللہ قرضوں سے بچائیے، اللہ بیماریوں سے بچائیے، اے اللہ ہر ناخوشگوار حالت سے بچائیے، اور یا اللہ اپنے کرم سے اے اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ہمارے جو اٹکے ہوئے کام ہیں بنا دیجئے اللہ، اے اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اے اللہ مناسب ترین رشتے نصیب فرمائیے اللہ، مناسب ترین رشتے عطا فرمائیے
اللہ جن کے جائز منصوبے ہیں، ارمان ہیں، اللہ ان کی تکمیل کا راستہ کھول دیجیے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اس ملک میں ہدایت کو عام فرمائیے، اللہ ظالموں کی طاقت کو توڑ دیجیے، اللہ مظلوموں کو انصاف عطا فرمائیے، اللہ دین حق کی اللہ سربلندی کے فیصلے فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ اعلانات تھے نا، کہاں گئے ہمارے بیاس میں؟ کچھ اعلانات تھے نا؟ آئندہ مہینے کی مجلس کا اعلان کرنا ہے۔ آئندہ اس کے بعد کی وہی ہے نا، 15 دن کے بعد کی جو محفل ہے، تو ہر مہینے کے سیکنڈ سیٹرڈے والی جو محفل آ رہی ہے اس میں یہاں پر 1.5 دن کا نظام چل رہا ہے، 1.5 دن گزارنے کا۔ وہ 1.5 دن میں تقریریں نہیں ہیں، مراقبے والا اللہ سے تعلق بڑھانے والے اعمال ہیں، فکریں ہیں، اس میں بیانات نہیں ہے زیادہ، عمل کی طاقت آئے گی اس سے۔ تو اس سے مختلف شہروں سے خاص لوگ آ رہے ہیں، تو مگر اس میں آنے کی شرط کیا ہے؟ 1.5 دن رہنے کی شرط کم سے کم آدھا گھنٹہ مراقبے کی عادت ڈال لینا پہلے سے، ویسے لوگوں کے لیے ہے وہ۔ اگر آدھا گھنٹہ روزانہ مراقبے کی عادت نہیں پڑی ہے تو ابھی کل سے شروع کیجیے، پہلے 2-4 دن 10 منٹ بیٹھیے، پھر 2-4 دن 20 منٹ بیٹھیے، پھر 2-4، اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ کر دیجیے۔ تو کم سے کم آدھا گھنٹہ 25 منٹ جو مراقبہ کر رہے ہیں ان کو اس میں آنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ وہ ڈیولپ کرنے کی ہے، جس میں سنجیدگی ہے اس کو ڈیولپ کر سکتے نا، اور اس میں تقریریں نہیں ہیں۔ تو آپ حضرات اگر آدھا گھنٹہ مراقبہ لا لیں اپنا، تو اس ہفتے یا پھر اگلے مہینے میں وہ 1.5 گھنٹے والی میں آنے سے 1.5 دن والی میں وہ ہمارا ٹائم بڑھ جائے گا مراقبے میں، اچھا دیر تک بیٹھنے کی قابلیت آئے گی، بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ تو اس میں آنے کے پہلے اہلیت پیدا کیجیے، پھر اس میں آئیے۔ اور کیا دوسرا ہے؟ جو ساتھی اب تک ڈیٹیلز نہیں بھیجے، اور یہ جتنے بھی لوگ بیت ہیں ان کی تفصیل کا، ان کی جو انفارمیشن ہے، ڈیٹیلز ہے، اس کا جو ہے وہ بنایا گیا ہے، فارم بنایا گیا ہے۔ کون سا فارم بولتے ہیں وہ نہیں آتا میرے کو زبان؟ گوگل فارم اس کا بنایا ہوا ہے۔ اس کا نمبر کہاں لکھ رہے؟ یہ گروپ میں جوائن ہوئے تو اس میں لنک بھیجنا۔ ہاں، یہاں پر وہ لگا ہوا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ QR لگا ہوا ہے۔ اس گروپ میں آپ اگر پہنچ گئے تو اس میں آپ کو گوگل فارم آپ کے فون پہ آ جائے گا، اس میں آپ کی تفصیل چاہیے، کتنے دن بیعت ہو کر ہیں، کون سی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور کتنا مراقبہ چل رہا ہے، اس میں